تو کچھ شخص تھا تو کسی کامل کے پاس رہا کچھ عرصہ، تو وہاں اس نے وحدت الوجود کی تعلیم سنی لیکن پوری طرح ہضم نہیں کر سکا، پوری طرح اس کی سمجھ میں نہیں آ سکی، تو خانقاہ چھوڑی اور بازار میں گیا۔ اب بازار میں ایک ہاتھی دوڑا ہوا آ رہا ہے، سرپٹ دوڑا ہوا ہے، مست ہوا ہے۔ ہاتھی کے اوپر ایک شخص بیٹھا ہے اور وہ آوازیں دے رہا ہے کہ راستہ خالی کر دو، ہاتھی کنٹرول میں نہیں ہے۔ سب لوگ دوڑ رہے ہیں، بازار خالی کر رہے ہیں، وہ شخص وہیں کھڑا ہے بازار کے اندر، اور لوگ اسے کہتے ہیں کہ بھائی تم راستہ خالی کر دو، ہاتھی کنٹرول میں نہیں ہے، تمہیں روند ڈالے گا۔ وہ کہتا ہے میں بھی خدا ہوں، ہاتھی بھی خدا ہے، میں بھی خدا ہوں، یہ بھی خدا ہے، اس نے مجھے کیا کہنا ہے، میں سائڈ پہ نہیں ہوں گا۔ وہ کھڑا رہا، ہاتھی نے اسے روندا اور روند کے گزر گیا۔ اب جب روند کے گزرا تو نتیجتاً وہ مر گیا۔ اہل دنیا جو ہیں یہ تو ہمیشہ اہل اللہ کو متون کرنے کا بہانہ تلاش کرتے، انہوں نے اس کی میت کو اٹھایا اور اس درویش کے پاس لے گئے اور اسے جا کے کہا کہ حضرت یہ آپ کی غلط تعلیم کا نتیجہ ہے جو آج اس کی موت واقع ہوئی۔ تو اس فقیر نے فرمایا کہ فقیر کی تعلیم کی الف بے بھی اسے سمجھ نہیں آئی، اس مورخ نے اپنے آپ کو بھی خدا بنا لیا، ہاتھی کو بھی خدا سمجھ لیا، تو جو ہاتھی کے اوپر بیٹھا شور مچا رہا تھا، جو کہہ رہا تھا راستہ خالی کر دو، اس کو غیر خدا سمجھ لیا۔ اگر یہ اس کو بھی خدا سمجھتا تو راستہ خالی کرتا۔ اور پھر مولانا روم اس حقائق سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ وہ جو اوپر بیٹھا آوازیں دے رہا ہے کہ راستہ خالی کر دو، وہ شریعت ہے، وہی شریعت کا رستہ ہے۔ یعنی حفظ مراتب جو چیز بتاتی ہے، جس طرح ہم وحدت الوجود پہ گفتگو کریں گے تو وہ جتنے اشکالات ہیں، جتنے سوالات اہل ظاہر کی طرف سے آتے ہیں کہ وحدت الوجود کو ماننے کا یہ نتیجہ نکل آئے گا، بندہ خدا بن جائے گا، اس سے کوئی حفظ مراتب نہیں رہیں گے، یہ سب سوالات وہ ہیں جو اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور فقیر نے ان سب سوالات کے جوابات اپنی کتاب موسیات الوجود میں دیے ہوئے۔ ادک ضرور ہے مسئلہ، لیکن جس کو شوق ہو وہ اس کتاب کا بھی مطالعہ کر سکتا ہے، اور ہم ان سب مباحث کو زیر بحث بھی لائیں گے۔